قتیل کربلا، قتیل کربلا، قتیل کربلا، قتیل کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث تو بے شمار موجود ہیں ہی، اس کے علاوہ تاریخ کی نگاہوں نے ان منظروں کو بھی اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے کہ جن میں رسول کبھی اپنے خطبے کو توڑ کر امام حسین کو اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، کبھی اپنے دوش پر سوار کر رہے ہیں، اور جب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بچوں تمہاری سواری کتنی بہترین ہے تو آپ فوراً ہی اس پر فرما رہے ہیں کہ سوار بھی تو بہترین ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس کو رسول اللہ نے ساری زندگی اتنی اہمیت دی، مجمع کے درمیان مسلمانوں کے درمیان بارہا اپنے نواسوں کا تعارف کراتے رہے، ان کی شناخت کرواتے رہیں، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور اہل بیت پر ظلم و ستم شروع ہو گئے، اور اس کی انتہا کربلا تک آ پہنچی کہ حسین کہ جو رسول اللہ کی آغوش میں بیٹھے، کہ جن کے لیے رسول نے اتنی بڑی باتیں فرمائی کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، ان کے آگے لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کتنی تعجب بھری بات ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے وہ لوگ تھے کون، کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم کل کے ایپیسوڈ سے ربط دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا کہ جو ہماری اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا جو پہلا سوال آپ سے ہے وہ یہ کہ جیسا کہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بات واضح کی تھی کہ یزید کا کیریکٹر کیا تھا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام تو یزید کا آتا ہے کہ یزید نے قتل کیا، لیکن تاریخ میں کچھ اور بھی نام ہیں کہ جو یزید کے ساتھ برابر کے شریک تھے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ان کے بارے میں بھی واضح کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں بہت سے سوالات آنے والے ہیں جی، اور ہم ان سب کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے تو ہم نے بات یزید کی بات کی کہ وہ کون تھا، اس کا خمیر کیا تھا، اس کے عقائد کیا تھے، اس کے اعمال کیا تھے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو شخص آتا ہے کہ جو قتل حسین کا ذمہ دار، قتل امام حسین کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یقیناً عبید اللہ ابن زیاد ہے، ابن زیاد ہے، کہ جس کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا اسی مہم کے لیے کہ وہ امام حسین کو شہید کرے سختی کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ابن زیاد ہے اس کے بارے میں بھی کچھ جان لیا جائے، اور اس کے بعد جو خود آن دا اسپاٹ لشکر یزید کا جنرل تھا وہ کون تھا، اس کے بارے میں بات کی جائے گی، اور اس کے بعد فوجیوں کے بارے میں بات کی جائے گی کہ فوجیوں کے کیا عقائد تھے، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ کون تھے اور جس مقام کے اوپر تھے امام حسین کو شہید کرنے والے لوگوں کا مذہبی عقیدہ کیا تھا اور فرقے کے اعتبار سے وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب بات آتی ہے جس کو تاریخ نے ابن مرجانہ بھی کہا ہے، یعنی مرجانہ ان کی ماں کا نام تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نام سے ابن زیاد یعنی ان کے باپ وہ تھے کہ جن کو ابن زیاد کہا جاتا تھا، زیاد ابن ابی کہا جاتا تھا ان کے باپ کو، یعنی ان کے جو باپ تھے وہ معلوم نہیں تھے لوگوں کو کہ کیا ہے۔ زیاد ابن ابی کے معنی یہ ہیں کہ اپنے باپ کا بیٹا۔ تو یہ جو عبید اللہ ابن زیاد جن کا تذکرہ جو ہے وہ مجالس میں اور جو جگہوں پہ ملتا ہے، اور جو کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد جس وقت امام حسین
کوفے کی طرف آ رہے تھے. یعنی ایکچول میں تو نعمان ابن بشیر تھے اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے بنایا. جی انسٹنٹ یہ کام ہوا تھا. تو یہ جو کیریکٹر ہے اس کے بارے میں بھی دیکھیے کہ یہ کیریکٹر اسی لیے چنا گیا. یہ کیوں چنا گیا؟ یہ کیا آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ کیریکٹر کیوں یزید نے کیوں چنا؟ کیونکہ یہ اس وقت اپنے ظلم اور اپنی سفاکی اور اپنی سنگ دلی میں کوئی مثال نہیں رکھتا تھا یہ آدمی, اس لیے اس کو بھیجا گیا تھا. اور گویا کہ ایک نسبتاً کمزور گورنر نعمان ابن بشیر کو معزول کیا گیا. معزول کیوں کیا گیا؟ اسی لیے معزول کیا گیا کہ یہ کمزور آدمی ہے. ایسا آدمی آئے, یہ وہ آدمی ہے کہ جو یزید کے عقائد, یزید کے اعمال اور یزید کی چیزوں میں برابر کا شریک تھا. یزید کے بہت سے اشعار وہ ملتے ہیں کہ جن میں وہ ابن زیاد کے ساتھ نظر آتا ہے. ابن زیاد کے بارے میں بھی وہ ذکر کرتا ہے اپنے اشعار میں. مثلا وہ اپنی ایک جو ہے وہ پلانے والی عورت, جام پلانے والی عورت کے بارے میں جو ہے وہ مضمون اس طرح سے باندھتا ہے کہ مجھے ایک ایسا جام پلا دو کہ جس کا اثر میری ہڈیوں اور جوڑ بند تک پہنچ جائے اور جوڑ جوڑ تک میرا سیراب ہو جائے. اور ایسا ہی ایک جو ہے وہ سیراب, ایسا ہی ایک سیراب کرنے والا جام ابن زیاد کو دو جو کہ میرا مخلص جو ہے دوست ہے, ساتھی ہے اور اطاعت کرنے والا ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مخلص ساتھی اور دوست اور اطاعت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جس کے عقائد اس کے عقائد ہوں, جس کے اعمال اس کے اعمال ہوں, جس کے عقائد اس کے عقائد بالکل سیم مینٹیلٹی ہو. تبھی وہ مونس و ہمدم بن سکتا ہے, تبھی وہ مخلص دوست بن سکتا ہے, اور تبھی وہ ایک اطاعت گزار جو ہے وہ آدمی. کیونکہ اللہ کی کو ناراض کر کے حاکم کی اطاعت تو نہیں کی جا سکتی. تو جب حاکم کو دیکھتے ہوئے کہ یہ حاکم ایسا ہے, اس کے عقائد ایسے ہیں, اس کے اعمال ایسے ہیں, اور اس کے بعد وہ مخلص مطیع بنا ہوا ہے, اطاعت کرنے والا بنا ہوا ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو اطاعت کر رہا ہے اس کے اعمال اور عقائد وہی ہیں کہ جو اس کے ہیں, یزید کے ہیں. دوسری بات کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا, بالکل پہچانتا تھا. اور اس کے بعد بھی چونکہ وہ یہ عمل کرنے پر جو ہے وہ تیار ہوا ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود جو ہے اس کو خود دین سے اور دین محمد مصطفیٰ سے کوئی لگاؤ یا دوسرا, جیسے کہ آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا کہ پاور چاہیے تھی, شہرت چاہیے تھی ایسے لوگوں کو, طاقت اور پاور ہے نا. کوفے کی حکمرانی اس کا ایک دیرینہ خواب تھا. اس سے پہلے وہ بصرے کا حاکم تھا. یزید نے اس کو جسے کہتے ہیں نا ڈبل پورٹ فولیو دے دیا, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منسٹری دے دی جاتی ہے نا, آپ دنیا میں آج کل دیکھ رہی ہیں. تو اس کو ڈبل پورٹ فولیو کہ پہلے تم بصرے کے حاکم تھے, اب بصرے کے ساتھ ساتھ تم کوفے کے بھی حاکم رہو گے, ہے نا, اور تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور ابھی فی الحال بصرے کو کسی کے جو ہے حوالے کر دو اور تم کوفے کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور کوفے کے بعد جب کوفے میں امن و امان قائم ہو جائے گا تو تم دونوں جگہ کے گورنر رہو گے, وہ بھی تمہارے انڈر میں رہے گا, وہ بھی تمہارے انڈر میں رہے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اعمال کیا تھے, اس کے عقائد کیا تھے. اور تاریخ نے بارہا چیزوں کو نقل کیا ہے کہ مثلا جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے آیا تو وہ شراب پی رہا تھا, تو شراب نوشی کرنا اور تمام طرح کے معاملات, ساری باتیں موجود ہے تاریخ میں. جس سے یہ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے, تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ شراب نوشی کس فرقے میں جائز ہے, جس فرقے میں جائز ہو اسی فرقے کا ان کو مان لیجئے. بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی بات یہ کہ نام نہاد مسلمان. اب نمبر 3 پہ وہ آدمی کہ جو خود اس بات پر معین کیا گیا تھا آن دا اسپاٹ کہ تم جا کے لیڈ کرو گے اس آرمی کو, اس کا حال سن لیجئے. وہ بھی یہ کون ہے جس کو عمرو ابن سعد بھی کہا جاتا ہے, عمر ابن سعد بھی تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے. عمر ابن سعد کون ہے؟ اب ان کی بھی تاریخ میں آپ کو بتا دوں. یہ اصل میں بیٹا تو ہے ایک مشہور صحابی رسول کا جن کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص تو بڑے مشہور صحابی ہیں, اور بہت سے لوگ ان کو بہت زیادہ یعنی ان کی عزت و احترام بہت زیادہ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ ان کے, تو ہمیں کسی سے کوئی کچھ کہنا نہیں اور ہمیں کسی سے جھگڑا کرنا نہیں ہے, جو جس کا دل چاہے جس کو مانے.
اب سعد، اب یہ جو یعنی عمر ابن سعد یا عمرو ابن سعد ہیں، یہ بھی امام حسین کو پہچانتا ہے، اچھی طرح سے پہچانتا ہے. جی بالکل. اور جب ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ تم پہلے کہیں اور کی مہم پہ جانے سے پہلے یہ مہم طے کرو، جی حسین کو قتل کرو، حسین کو شہید کرو یا بیعت پر مجبور کرو. جی تو یہ منع کرتا ہے. تاریخ یہی کہتی ہے کہ یہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کے کچھ اشعار ہیں جس کے ذریعے سے اس کے عقیدے کے اوپر بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ روشنی پڑ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کی مہلت دے دو. یعنی پہلے تو ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو کہتا ہے کہ امیر مجھے اس سے معاف رکھو. یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ سب تاریخ طبری اور کامل ابن اسیر سب کی حوالوں سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو اس کے میں کوئی شک ہو تو وہ مجھ سے حوالہ طلب کر سکتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ امیر مجھ کو اس سے معاف کر دے. تو کہا جاتا ہے کہ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کرنے سے انکار کیا تو وہ جو ہم نے حکومت رائے کا پروانہ تمہیں لکھ کے دیا ہے کہ ہم تم کو حکومت رائے دے دیں گے. یہ رائے کون سی جگہ ہے؟ ایران کے پاس، تہران کے پاس ایک انتہائی سرسبز زرخیز علاقہ تھا جس کو آج بھی رائے کہا جاتا ہے. اس پورے علاقے کو یہ اس کا حاکم بننے والا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ امیر مجھے سوچنے کا موقع دے دیں. اور یہ آتا ہے گھر، اور گھر آنے کے بعد اس نے کچھ اشعار کہے ہیں. اب ان اشعار کے معنی آپ دیکھ لیجئے. ظاہر ہے کہ عربی میں اشعار پڑھنے سے اس لیے کہ اس سے کلام میں طول ہوگا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑے ڈائلیما میں اور میں بڑے اس میں گرفتار ہوں، مخمصے میں گرفتار ہوں. ایک طرف حکومت رائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھیے اس کے اشعار کا ترجمہ ہے. ایک طرف حکومت رائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دوسری طرف قتل حسین ایک عظیم گناہ ہے. اب یہ بھی کہہ رہا ہے، دیکھیں دونوں بالکل دونوں یہ اشعار میں کہہ رہا ہے وہ کہ ایک طرف حکومت رائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دوسری طرف قتل حسین ایک بڑا گناہ ہے. اور ہم سنتے ہیں، اب دیکھیے سنتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک جنت بنائی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک دن وہ اعمال کی جزا و سزا دے گا. لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. تو اگر وہ صحیح کہتے ہیں، اب دیکھیے کتنی عجیب بات کہہ رہا ہے، اگر وہ صحیح کہتے ہیں، خود اس کو یقین نہیں ہے، اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو میں قتل حسین کے بعد 2 سال میں توبہ کر کے اس جرم سے بری ہو جاؤں گا. اگر وہ صحیح کہتے ہیں. اور اگر وہ غلط کہتے ہیں، یہ سب اشعار میں ہیں، اور اگر وہ غلط کہتے ہیں تو دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس کی نعمتیں تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور اس کی دولت اور اس کی جو نعمتیں ہیں اس کا کوئی مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اور باقی آخرت تو ہوا ہوائی ہے. تو پھر یہ کہ دونوں یعنی گویا وہ یہ اپنے اشعار بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتا ہے. میں پہلے قتل حسین کروں گا، اس کے بعد حکومت رائے پہ قبضہ کروں گا، اور یہ جو گناہ ہے جو میرے ضمیر پہ بوجھ ہوگا تو باقاعدہ لفظ ہے سنتین کہ میں 2 سال کے استغفار سے گویا اس گناہ سے بری ہو جاؤں گا. اور اس میں بھی اس کا خود کا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے، اگر وہ سچ کہتے ہیں تو یہ اور جھوٹ کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ان اشعار کی روشنی میں اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اور یہ اشعار کیا میں نے اپنے پاس سے پیش کیے ہیں؟ نہیں، تاریخ میں ملتے ہیں، ہے نا، تاریخ میں موجود ہیں جو بنیادی ماخذ ہیں. دیکھیے جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بنیادی ماخذ، یہ میں کسی ایسی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ 14ویں صدی میں ابھی جو ہے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے لکھی گئی ہو امام حسین کی زندگی پر. ایسی کتابوں سے میں یہ کوٹیشن نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ کتابیں بنیادی ماخذ ہیں جو اسلام کے صدر اسلام میں یعنی آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے، جیسے مثال کے طور پر تاریخ طبری جس کے سے ہر آدمی واقف ہے، یا اخبار الطوال دینوری، علامہ دینوری کی، کامل ابن اسیر یعنی تاریخ کامل ابن اسیر کی، ہے نا. اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی. یہ بنیادی ماخذ ہیں. ان کتابوں سے میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے
بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو اس کے دل کی حالت ہے, کیفیت ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب آپ بتائیے کہ یہ جو لوگ نمبر 1 2 3 یہ لوگ جو قتل امام حسین میں جو شامل مانے جا سکتے ہیں, ان کو آپ کس فرقے سے تعلق دینا چاہتی ہیں اور کس فرقے سے تعلق دیا جا سکتا ہے؟ حضور, ان کو کسی فرقے سے تعلق نہیں دیا جا سکتا. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب بے دین لوگ تھے, ان کا کسی روحانی یا کسی دین سے, کسی روحانی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں, ان لوگوں نے دنیاوی جاہ و جلال, مال پیسہ, دنیا کی طاقت کے لیے ایک ہلکی سی دین کی ایک ہلکی سی نقاب اپنے اوپر چڑھا لی تھی, اور یہ اس وقت کے گویا رجسٹر میں مسلمان لکھے جا رہے تھے, لیکن اصل میں ان کا تعلق کسی دین سے نہیں. سورہ منافقون کا مصداق کہہ لیں انہیں. بالکل جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا اس کی بنیاد کیا تھی, اس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ بالکل, دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی, اس لیے کہ اسی سے ہم یہ بات کریں گے, ہم اور آگے بڑھیں گے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو فوجی وہاں پہنچے تھے وہ کون تھے. کیا وہ شیعہ تھے؟ پہلے تو میں نے آپ کو ان تینوں کے بارے میں بتا دیا کہ یزید ابن معاویہ, عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد. کیا ان تینوں میں سے کسی کو شیعہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا ان تینوں میں سے کسی کو جو ہے وہ مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. تو پھر کیسے یہ کیا جا سکتے ہیں؟ اب آپ نے ایک سوال کیا کہ امام حسین کے قتل کی بنیاد کیا تھی, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں پھر تاریخ میں پیچھے لوٹنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان, وہ ان کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ حسین ابن علی کسی طرح سے ہماری اس مہم کا حصہ بن جائیں کہ یزید کو خلیفہ مان لیں, اچھا بیعت کر لیں. لیکن امام حسین نے ان کی زندگی تک یہ بات قبول نہیں کی. ان کی وصیتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ دیکھو 3-4 لوگ ہوں گے جو تم سے اس معاملے میں جھگڑا کریں گے, اور ان میں سر فہرست کون ہے؟ حسین ابن علی. پھر اور بھی نام لیے تھے, عبداللہ ابن زبیر کا نام لیا تھا, عبداللہ ابن عمر کا نام لیا تھا, اور کہا جاتا ہے, کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کا نام بھی لیا تھا. بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مسئلے میں تم سے نزاع کر سکتے ہیں, جھگڑا کر سکتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اب جب سن 60 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان دنیا سے رحلت کرتے ہیں اور یزید بنتا ہے خلیفہ وقت, جو کہ باپ نے اس کو پورے حالات معین کر دیے تھے, پوری زمین ہموار کر دی تھی, سب لوگوں سے زمین ہموار کر لی تھی, اہل شام نے اس کی بیعت ہی کر لی تھی, لہذا وہ بن گیا. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے دل و دماغ میں ایک سوال ہے کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں, میری حکومت تو بن گئی چاروں طرف, مدینے میں کچھ لوگ ہیں اور ان میں سب سے بڑی ذات خود امام حسین کی ہے. یہ لوگ مجھے خلیفہ نہیں مانتے, دل سے نہیں مانتے, بظاہر خاموش بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ہم کو خلیفہ نہیں مانتے, لہٰذا مجھے ان سے جو ہے بیعت لینی ہے, مجھے ان سے حکومت کا جواز لینا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے خط لکھا, جو اس وقت وہاں پر مدینے میں جو گورنر تھا ولید, بنو امیہ کا گورنر تھا, بنو امیہ کا تھا, یزید کا کزن تھا, یزید کا کزن تھا ولید. اس کو پہلے تو اس نے خط یہ لکھا کہ بھائی معاویہ ابن ابی سفیان اللہ کے بندے تھے, یہ کیا وہ کیا اور ان کی عمر پوری ہو گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور اب میں حاکم ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ حسین سے سختی کے ساتھ بیعت لو اور اس میں ان کو بالکل مہلت مت دو جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں. یہ لو. اس سے آپ کو پتہ چل گیا, اس خط سے پتہ چل گیا کہ امام حسین کی اصل بنیاد قتل کی کیا تھی, کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے. اور یزید کیوں ان پر سختی کر رہا تھا کہ وہ بیعت کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واقعات کا سلسلہ, بس اس خط کے بعد یہی خط بنیاد ہے کربلا کی. یہ خط کون سی خط کہ پورے عربی میں ایک عبارت ہے کہ حسین سے جو ہے وہ بیعت لو, حسین ابن علی سے فخذ حسینا بالبیعہ, کہ حسین سے بیعت لو, ولیست لہم رخصہ, کہ ان کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں, حتی یبایعوا, جب تک کہ وہ اس بیعت نہ کر لیں, وہ لوگ بیعت نہ کر لیں, ہے نا, ان کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں. تو یہ خط ہے کربلا کی بنیاد.
یہ خط ہے کربلا کی بنیاد. اچھا. ولید تھوڑا سلو پسند آدمی تھا, تو اس نے وہ یہ خط دیکھ کے پریشان ہو گیا, کانپ گیا. کانپ کیوں گیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ حسین آسانی سے تو وہ نہیں کریں گے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے سختی کرنی پڑے گی مدینے کے اندر رسول کے نواسے کے ساتھ. یہ وہ تو ان کے ساتھ ایک شخصیت اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ کون, جو اہل بیت کی دشمنی میں اپنی مثال نہیں رکھتی. وہ کون شخصیت ہے؟ مروان ابن حکم. مروان ابن حکم جو ہسٹوریکلی جس کو رسول ملعون ابن ملعون کہہ چکے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نا, مسلمان کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں تم یہ کرو اور دیکھو حسین سے بیعت لو, اور نہ ہو تو ان کو قتل کرو. کنونس کرنے لگا, کیونکہ یہ تاریخ میں شاید سب سے بڑا دشمن ہے اہل بیت کا, مروان ابن حکم جو ہے وہ بالکل بہت ہی سخت دشمن ہے. تو یہ کہنے لگا, اور اس کے بعد روایات یہ ملتی ہیں کہ ولید نے امام حسین کو بلایا, آپ دارالامارہ میں آئے اور ان کو وہ خط دکھایا گیا, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اب تم بھائی جب مطلب مسجد میں آؤ, بات ہو, کھل کے بات ہو, سامنے بات ہو کہ بھائی یزید زیادہ حقدار ہے یا میں زیادہ حقدار ہوں. اس وقت جب سب کی بات ہو تو مجھے بھی بلانا, میں بھی اپنی سٹینڈ رکھوں گا. حکومت یہ نہیں کر سکتی. دیکھیے حکومت ہر کام طاقت اور پیسے اور خفیہ انداز میں کرتی ہے. جو حکومت صحیح ہوتی ہے وہ مسجد میں دن کی روشنی میں ڈیبیٹ کرواتی ہے, لیکن جو حکومت بے ایمان ہوتی ہے وہ کبھی ڈیبیٹ نہیں کرواتی, نہ ڈیبیٹ کا سامنا کر سکتی ہے, اس لیے کہ ڈیبیٹ میں سوالات پیدا ہوں گے. 4 مسلمان کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یزید کا تو یہ کیریکٹر ہے, حسین کا یہ کیریکٹر ہے, تو کیسے ہو جائے گا؟ تو اب یہی ہے بنیاد کربلا, اور آخر تک یہ ٹینشن چلتی رہی مدینے سے لے کے کربلا تک, اور صبح عاشور تک ہر طرح کے پریشر یہ ڈالے گئے کہ امام حسین کسی طرح سے بیعت کر لیں, کسی طرح سے یزید کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے اور اپنے آپ کو ان کا سبارڈینیٹ ڈکلیئر کر دیں. امام حسین علیہ السلام, اور سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر بیعت نہیں, ایک طرح سے باطل نہیں برداشت کریں گے. بس یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قتل کی اصل بنیاد. اب یہیں سے فتح اور شکست بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اگر امام حسین بیعت کر لیں تو وہ شکست خوردہ, اگر یزید بیعت لے تو وہ فاتح ہو جائے. تو نہ تو انہوں نے کی نہ وہ فاتح ہوا. اب اگر امام حسین شہید ہو جائیں تو فاتح کون ہوگا؟ اگر امام حسین شہید ہو جائیں تو فاتح کون ہوگا؟ بظاہر تو یزید ہے, لیکن نہیں, فاتح اس لیے یزید نہیں ہے کہ بیعت تو نہیں لے سکا, بیعت چاہ رہا تھا. بیعت تو نہیں لے سکا, جب قتل کر دیا بیعت نہیں لے سکا تو شکست خوردہ یزید ہے. امام حسین نے بیعت نہیں کی, جان دے دی, تو فاتح امام حسین. جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے سے واضح کیا, اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اسٹارٹنگ میں ہی ان 3 کیریکٹر کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کا کیریکٹر مثلا یزید کا اور ابن مرجانہ کا اور عمر سعد کا, ان کا کیریکٹر کیسا تھا. اگر آپ ان کے کیریکٹر کی ڈیپتھ میں جائیں کہ یہ لوگ کیوں ایسے تھے کہ مسلمان کے درمیان رہے, حتیٰ کہ عمر ابن سعد جو کہ صحابی رسول کا بیٹا تھا, خود اس کا عقیدہ درست نہیں تھا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو میرے خیال سے اس کی وجہ صرف یہی رہی ہوگی, جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا میں جب خطبہ دیا کہ اگرچہ تم نے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا, لیکن اگر تم اب بھی توبہ کر لو تو میں حسین ابن علی تمہیں معاف کروں گا. سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا, خاموش. اس وقت امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ تھا کہ تمہارے شکم میں یہ جو مال حرام ہے اس نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے, اس لیے تمہارے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پاور, پیسہ اور اس دنیا کی بھوک یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے, اور یہی سیم چیز ہوئی کربلا میں کہ جو ایسے لوگوں کو کہ جو مسلمان کا لبادہ اوڑھے تھے, جن کا نہ مسلمان سے تعلق تھا نہ کسی مسلمانی فرقے سے تعلق تھا, یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے. مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, بس یہیں پر ایک لفظ بول دیتا ہوں,
پاور اور دولت کی بھوک انسان کو ایک بکاؤ مال میں تبدیل کر دیتی ہے. بے شک بے شک صحیح فرمایا. پھر اس کی قیمت کیا ہے نا. اور آج آپ اس کو میں نے کہا نا کہ ہمیں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کیوں ہوا, دنیا میں دیکھ لیجیے کتنے بکاؤ مال موجود ہیں سماج میں جو اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہم سے ہمارا ایمان لے لے, کوئی ہم سے ہماری جو ہے وہ چیزیں ہمارے جتنے بھی معتقدات ہیں وہ ہم سے لے لے اور اس کے بدلے میں ہمیں مال دنیا دے دے, پاور دے دے, پاور پہ ہم بیٹھے رہیں چاہے ہمارا کچھ بھی ہمارا پاس اپنا نہ ہو, ہے نا. تو یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے اور وہ کل بھی ہوا تھا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اسی کے ساتھ میں آج کے اس ایپیسوڈ کو تمام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے, اور یہ توفیق دے کہ ہمارا ایمان صحیح اور سلامت رہے اور اس دنیا کی گمراہی میں گمراہ نہ ہو. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین